السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، میرا تعارف، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے اور میں یہاں کی طب نفسی سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور آج مجھے یہ موقع دیا گیا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صحت کے متعلق کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہوں گے وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور اس کے اوپر جو میری مطالعہ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم مسلمان ہر سال رمضان جیسے مہینے سے گزرتے ہیں۔ ایک بابرکت مہینہ بھی ہے، اور ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یقینی طور پر ہر مسلمان اپنے آپ کو خدا سے زیادہ قریب تر محسوس کرتا ہے، اور یہ مہینہ ایک تربیتی کیمپ کے طور پر، یا پھر جیسے ٹریننگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنی باقی 11 مہینوں کے لیے ایک کافی حد تک اپنے لیے توشہ بنا کر زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ رمضان کا جب معاملہ آتا ہے تو جہاں پہ روحانی تربیت ہوتی ہے، وہاں پہ سائنسی علوم نے روزے کے بہت سارے فائدے، یا پھر رمضان کے بہت سارے صحت کے بنسبت جو فائدے ہیں ان پر بھی بحث اور ریسرچ کیا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ رمضان میں بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو یقینی طور پر انسان کی اپنی جسم کے لیے بھی بہت مفید تر ہوتی ہیں۔ تو آئیے ان باتوں پر میں کچھ آپ کے سامنے پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا۔ طب طب کی علوم میں، یا پھر طب کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر ایک نئی برانچ آج کل وجود میں آئی ہے، جس کا نام لائف سٹائل میڈیسن ہے۔ اور لائف سٹائل میڈیسن جس چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ 6 چیزوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، جو اس برانچ آف میڈیسن کی شروعات کے لیے کافی بیسک سبب رہا۔ یو ایس میں ایک جو آرٹیکل ریلیز ہوا اس میں کہانی کو جس طرح بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھے جو آرمی میں کام کرتے تھے، فوجی تھے، اور جب ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کے پاس جو مال و اسباب تھے اس کو اسی جگہ میں انویسٹ کیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ایک اچھا سا گھر بنایا تاکہ وہ ریٹائرمنٹ میں گھر میں رہ سکیں سکون کے ساتھ۔ تو یہ امریکہ کے نہیں تھے بلکہ کسی اور مقام کے تھے، افریقی ملک سے تھے، لیکن انہوں نے اس جگہ کو پسند کیا جہاں پہ وہ امریکہ میں رہتے تھے، اور وہاں پہ اپنا گھر بنا کر ریٹائرمنٹ کے لیے سیٹل ہونے کی بات انہوں نے سوچی۔ ہوا یہ کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد کچھ مہینوں میں کچھ طبیعت ناساز ہوئی، تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ فی الوقت کینسر کی بیماری سے مبتلا ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ جو کینسر آپ کے بدن میں ہے وہ کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا آ، افسوس بھی کیے، اور یقینی طور پر ان کو ایسے لگ گیا کہ اب زندگی میں رہنے کا کیا فائدہ۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا اور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، اور پھر ہر طرح کے ڈاکٹروں کو دکھا کر اس بات پر فائنلی وہ آ گئے کہ ہم اب اپنی اسی مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ وہ افریقی ملک سے تھے، تو ہم دوبارہ اس مقام پر جا کر اپنے آخری کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ پھر اپنے افریقی ملک جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہاں چلے گئے۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 99 ایئرز ہو گئے، اور آج بھی وہ اپنی
اس ملک میں صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. جب 99 سال ہو گئے اور کافی سالوں کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ صحت کے ساتھ اپنے مقام پر بالکل اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے پھر واپس کوشش کیا کہ وہ دوبارہ یو ایس آئیں، جہاں پہ ان کے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے ان کو وقت دیا تھا کہ آپ کے پاس کافی کم وقت ہے، آپ کو آپ کی صحت کافی ناساز ہے. تو ان کے پاس دوبارہ آ کر ان کو بتائیں کہ دیکھیں فی الوقت تو میں کافی حد تک ماشاءاللہ زندگی گزار رہا ہوں، تو کیا ایسی چیز ہوئی میرے اندر، آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ کچھ فائدہ مند چیز معلوم ہوتی ہے. تو جب وہ واپس یو ایس آئے ان ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے جو ان کو آلریڈی ٹائم دے چکے تھے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، حیران کی بات یہ تھی کہ وہ سارے ڈاکٹرز کا انتقال ہو چکا تھا. اور یہ ایسی کہانی تھی ایک آرٹیکل میں جو ریلیز ہوئی، میں آپ کو اس کا اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، بلو زونس آف دا ورلڈ بائی ڈین بیوٹنر کے نام سے ہے. تو یہ جو بات یو ایس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جب پتہ چلی تو وہ کافی امپریس ہو گئے کہ یہ ایسی کیا چیز ہے کہ کسی نے جس کو کینسر تھا اور آخری سٹیج میں تھا اور کافی حد تک زیادہ تھا، اور وہ بالکل صحت مند اپنے مقام پر رہ رہے ہیں اور بلکہ اب بھی زندگی گزار رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. تو کئی ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو حاصل کرنے سے یا جن کو پابندی کے ساتھ کرنے سے ہم اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی دینا چاہے تو عمر بھی لمبی اس دنیا میں گزار سکتے ہیں. عمر لمبی گزارنا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ صحت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ زیادہ اہم ہے. تو اس کے بعد سے یہ نیا برانچ شروع ہوا جس کا نام ہے لائف سٹائل میڈیسن. تو اس لائف سٹائل میڈیسن کے برانچ میں 6 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. میں یہ سارا تمہید اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ رمضان میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہمیں فراہم ہوتی ہیں، اور حالانکہ اس چیز کے لیے ایک برانچ آلریڈی اسٹیبلش کی گئی ہے. تو لائف سٹائل میڈیسن کے اندر جو 6 باتیں فی الوقت اسٹیبلش کیے گئے ہیں اور فالو کر رہے ہیں، اس میں سے پہلا ہے نیوٹریشن، یعنی غذائیات. اور اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ کھانا خود جو ہے وہ ایک دوا ہے، فوڈ از میڈیسن کے نام سے وہ اس بات کو رکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز میں صرف جا کر جم جوائن کرنا نہیں ہے، بلکہ جو روزمرہ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں انسان گھر کے کام بھی کرتا ہے، ادھر ادھر واکنگ بھی کرتا ہے، اور جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو جب انسان کرتا ہے تو اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں. تیسری چیز جو لائف سٹائل میڈیسن میں بیان کی جاتی ہے وہ سٹریس ہے. اور آپ یقین جانیں کہ سٹریس آج کل اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. میں جب سائیکیٹری جوائن نہیں کیا تھا 1 سال پہلے، جب جونیئر ڈاکٹر کے حیثیت سے جاب سٹارٹ کیا، تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ جب کبھی میں کسی سے ملتا ہوں ایئرپورٹ پر یا پھر کہیں پر بھی، اور جب مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا تخصص ہے، آپ کون سی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں میدان طب میں، اور جب میں کہتا ہوں کہ میں طب نفسی سے ہوں یا پھر سائیکیٹری سے ہوں، تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ سائیکیٹری یہ کون سا برانچ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. بلکہ آج کل جس شخص سے بھی میں ملاقات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ سائیکیٹری ہیں، کیا ہم آپ سے کچھ دیر بات کر سکتے ہیں، کچھ سیشنز ہو جائیں. اور یہ یقینی طور پر ایک بڑھتی ہوئی بیماری ہو چکی ہے. بحث اور ریسرچ کے مطابق جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ون آف دی ورلڈس لیڈنگ کاز آف ڈیتھ، یعنی جب ریسرچ نے لوگوں نے کر کے دیکھا کہ کیا وہ چیز ہے جس سے لوگ اکثر اموات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ہارٹ اٹیکس ہوتے تھے یا پھر دوسری چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن اب جو چیزیں ہائیسٹ ہیں وہ لائف سٹائل کے ریلیٹڈ ہیں، جس میں بالخصوص ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو عروج پر آ رہی ہے، جہاں پہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. تو سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن جیسی ایک بیماری مبتلا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اینگزائٹی، لوگ پریشان رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سٹریس میں آتی ہیں. یقینی طور پر سٹریس کی وجہ سے دیگر چیزوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، جیسا
آپ کی جو آ، بدن کی دفاعی قوت ہے، جو امیونٹی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور نگیٹو انرجی کی وجہ سے، یا پھر یہ سمجھے کہ نگیٹو اپروچ کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں کچھ اہداف کو جو کرنا چاہتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، وہ بھی نہیں کر پاتا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو نوٹ کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح وقت پر ادا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ لیٹ رہتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو سٹریس کے معاملے میں لائف سٹائل میڈیسن میں ہم دیکھتے ہیں۔ چوتھی چیز جو آج کل پھر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، وہ ہے سبسٹنس ابیوز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ڈرگز اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں، یہ اب کافی حد تک ایک بیماری کی طرح لوگوں کے درمیان پھیل گئے ہیں، اور ان کے اندر جو ایڈکشن پراپرٹی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے لوگ تک اب سبسٹنسز اور ڈرگس کو بڑی آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بات یہ ہے کہ ڈرگز اور سبسٹنسز جب شروع ہوئے تھے، یہ اصل میں ہیں دوائی جو میدان طب میں کسی بیماری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو جب کچھ انڈسٹریز نے پروڈیوس کر کے کمرشل طور پر خرچ کرنا شروع کیا، یا پھر کمرشل طور پر بیچنا شروع کیا، تو پھر یہ اپنے اندر کچھ ایسے پراپرٹیز تھے جو انسان لینے کے بعد اچھا محسوس کرتا ہے، اور اچھا محسوس کرنے کا ریزن بھی یہی ہے کہ انسان جو حقیقت ہے اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو جو ہے کبد میں پیدا کیا ہے، کہ انسان ہمیشہ مشکلات میں رہتا ہے۔ تو زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کے اندر مشکلات تو ضرور موجود ہیں۔ ان کو کیسے ہینڈل کرنا، یہ وہ سکلز ہیں جو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، یا اپنے اطراف لوگوں سے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو آج کل لوگ جب اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتے، تو سبسٹنسز اور ڈرگس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کچھ وقتی طور پر دور کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈرگس انسان کی جو اندرونی نظام ہے اس کو کافی حد تک خراب کر دیتا ہے، اور جب اندرونی نظام خراب ہو جاتا ہے، اندرونی جو ایک گھڑی ہے یا کلاک ہے، بایولوجیکل کلاک، وہ جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو کافی ساری چیزیں آٹومیٹکلی پھر رونما ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں شراب سے لے کے سگریٹ، یہ دو چیزیں تو بہت کامن تھیں، اب تو اتنے سارے ڈرگز آ گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے، اور یہ میری اپنے لیے بھی اور ہر والدین کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ ڈرگس کے بارے میں انفارمیشن ضرور حاصل کریں، جس طرح ہم موبائل کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، کیونکہ ڈرگز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ کس طرح کے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیا نقصانات ہیں۔ پانچویں چیز جو لائف سٹائل میڈیسن میں بیان کی گئی ہے وہ سلیپ ہے، نیند۔ اور طب نفسی میں کئی ساری علاجات، بالخصوص ڈپریشن وغیرہ کی بھی علاجات، اس کا جو بیسس ہوتا ہے وہ نیند ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نیند ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ کافی کافی قیمتی چیز ہو گئی ہے نیند، اور جو لوگوں کو نیند آتی ہے ماشاءاللہ وہ یوں سمجھیے کہ امیر ہیں، لیکن کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آج کل نیند نہیں آتی، اور نیند کے لیے وہ گولی لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب تھک جائے تو انسان آٹومیٹکلی بیڈ کی طرف جائے اور سو جائے، اور پھر صبح اٹھے، لیکن اب آج کل لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بایولوجیکل کلاک جو ہے انسان کا ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو سلیپ کو اورینٹ کرنا یہ بھی ایک بہت اسینشیل کرائٹیریا معلوم ہوا ہے لائف سٹائل میڈیسن میں۔ اور آخری جو چیز ہے، سکستھ، وہ ہے ریلیشن شپ۔ اور ریلیشن شپ کے اندر انسان کا سوشلائزیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ زمانہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھر اب اتنا نہیں آیا جایا کرتے جتنا پہلے آیا جایا کرتے تھے، اور اب اکثر لوگ اپنے ہی کمروں میں اپنے چھوٹے سے آلے کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر ساری دنیا کا مزہ لیتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ اگر 2 منٹ بھی بات کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ تو اس کی وجہ سے جو آپسی تعلقات ہیں وہ کافی حد تک اثر انداز ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے بہت ساری بیماریوں کا۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 6 چیزیں میں نے بیان کی، یہ کافی سمپل چیزیں ہیں ویسے: نیوٹریشن، ایکسرسائز، اسٹریس، سبسٹنس، سلیپ، ریلیشن شپ. یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ، ہر شخص اس کو اپنا سکتے ہیں. بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگیوں کو ٹھیک کرنے سے یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. تو پھر طب کے میدان میں یہ ایک الگ سے برانچ بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اور یہ جو برانچ ہے، میں جسٹ اور ایک بار ریٹریٹ کر دوں کہ یہ ایلوپیتھی کی طرف سے ہے. ہومیوپیتھی یا یونانی یا پھر دوسرے برانچز نہیں، بلکہ بالخصوص جو دوائی ڈاکٹرز، نارمل ڈاکٹرز لکھتے ہیں، پیراسیٹامول، شوگر، وہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ برانچ سٹارٹ کی گئی ہے، لائف اسٹائل میڈیسن. اب آتے ہیں ہماری اصل چیز پر، جو ہے رمضان. رمضان کا مہینہ ہم پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان اور صحت سے کیا تعلق ہمیں نظر آتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا مہینہ اپنے اندر ایک خود بڑا لائف سٹائل چینج لے کے آتا ہے. اور آپ اس کو کسی بھی چیز سے شروعات کر لیں. آئیے اس کو کورلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. پہلی بات، نیوٹریشن. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزے میں ہم یقینی طور پر کھانا بھی نہیں کھاتے اور پانی بھی نہیں پیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیوٹریشن جو ہے افیکٹ ہو جاتا ہے. اور جب نیوٹریشن افیکٹ ہوتا ہے تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اب اس افیکٹڈ نیوٹریشن میں ہم کیا بہتر سے بہتر نیوٹریشن کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ رمضان کے معاملے میں جب ہمارا ذہن جب بھی سوچتا ہے کہ رمضان میں کیا کریں گے، تو ہر چھوٹا بچہ بھی یہ سوچتا ہے کہ رمضان میں ہم پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، اور کچھ کھانے کے انواع کے بارے میں ہمارے ذہن میں بات آتی ہے. تو یقینی طور پر اگر ہم مبالغہ آمیزی کے بغیر اگر سوچیں تو رمضان کھانے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں، جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک اس کا کنیکشن ہے. تو کیا اس کھانے کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ رمضان میں ہم کھانا نہیں کھاتے، کھاتے ہیں، لیکن کیا اس کھانے کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں؟ بالکل. آئیے موٹی موٹی باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ سحری اور افطار کے موقع پر، دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں. سحری کرتے ہیں اور پھر روزہ شروع کرتے ہیں، اور افطار کرتے ہیں اور پھر اپنا روزہ ختم کرتے ہیں. تو اس میں کیا ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے ہم اپنی صحت کو اچھے سے رکھ سکیں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو ماڈریشن میں کھائیں. اور میں پھر اور ایک بار بتانا چاہتا ہوں، کھانا کھائیں تو ماڈریشن میں کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرتے ہوتے ہیں تو نارمل کھانا کھائیں. زیادہ کھانے سے دن میں بھوک نہیں لگے گی، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. ایسے نہ کریں. زیادہ کھانے سے آپ زیادہ سٹور نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ ہمارے بدن میں کئی ساری چیزیں فیٹ کے طور پر سٹور ہوتی ہیں. باڈی کا سسٹم ہی یہ ہے کہ باڈی جو رن ہوتا ہے وہ گلوکوز پہ رن ہوتا ہے. گلوکوز یوں سمجھیے کہ یہ باڈی کا کرنسی ہے. اگر آپ کوئی چیز دکان سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس جگہ کی کرنسی ہونی چاہیے. اگر میں فی الوقت قطر میں ہوں، اگر ہندوستان میں قطر کا ریال لا کے دوں کسی کرانی دکان میں اور چاول خریدنا چاہوں تو وہ مجھے نہیں دیں گے. تو کرنسی اس جگہ کا جو ہوتی ہے وہ چیز مجھے حاصل ہوتی ہے. ویسے ہی ہمارے بدن میں جو کرنسی ہے وہ گلوکوز ہے، اور گلوکوز کے ذریعے سے ہم ہماری ہر چیز باڈی کا رن کرتے ہیں. اب اس میں جب آپ زیادہ کھائیں گے تو گلوکوز بچ جائے گا اور وہ فیٹ کے طور پر ہمارے بدن میں سٹور ہوتا ہے. اس لیے سٹور ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اسی فیٹ کو دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ کر کے بدن استعمال کرے گا. تو اسی لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ ماڈریشن میں کھائیں. زیادہ کھانے سے دن بھر کم بھوک آئے گی اس طرح نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم سب لوگ، اگر بلا مبالغہ آمیزی کے میں کہوں، ہندوستان میں اکثر لوگ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارے پاس کافی حد تک فیٹ موجود ہوتا ہے ہمارے سٹورز میں، جو ہم یقینی طور پر استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کھائیں وہ طیب کھائیں، پیور کھائیں، کلین کھائیں اور گڈ کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس بات میں بھی کبھی سوچیں
کہ ہم اپنے بدن میں کیا ڈال رہے ہیں. میں اس چیز کو اپنے لیے پرسنلی اپلائی کرتا ہوں کہ جب لوگ کوکا کولا، سیون اپ، پیپسی اس طرح کی کولڈ ڈرنکس آفر کرتے ہیں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے جو میں کھا رہا ہوں. اگر میرے پاس سیب ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں سیب کھا رہا ہوں. اگر گوشت کا سالن پکا ہے تو میں جانتا ہوں کہ گوشت کا سالن جو ہے پکایا گیا ہے. گوشت میں دکان سے لے کے آیا تھا اور وہ کسی بکرے کا ہے یا کسی گائے کا ہے یا پھر کسی اینی تھنگ. لیکن فار ایگزامپل پیپسی، سیون اپ یا کوکا کولا، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا چیز ہے مجھے خود نہیں معلوم وہ کیا چیز ہے. اس کا کالا رنگ کیسے آتا ہے، اس کا سفید رنگ کیسے آتا ہے، اس کی مٹھاس کیسے آتی ہے، مجھے نہیں پتہ. تو جب کوئی چیز مجھے نہ پتہ ہو، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں یا پھر معلوم کریں اور اس کے بعد کھائیں. تو کئی ساری چیزیں ہم ہمارے اطراف دیکھتے ہیں جنہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے. آج کل بچے چھوٹے چھوٹے کینڈیز کھاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن کھاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے گریز کریں، بالخصوص رمضان میں. وہ اسی لیے کہ کیونکہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے بدن کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے بدن کے اندر گلوکوز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہ چیزیں اپنے ساتھ کیا لاتی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نہیں آتی، بلکہ جو چیز بس کھانے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارے بدن کے اندر آ جاتی ہیں. تو اسی لیے طیب کھائیں، پیور کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو طیبات ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے. تو طیبات میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور فروٹس، ویجیٹیبلز، گوشت، مرغی، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ نیچرل ہیں، فریش ہیں. ان چیزوں کو کھائیں. چپس، چاکلیٹ، یہ وہ ساری چیزیں جو ماشاءاللہ پروسیسڈ فوڈز ہیں، ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. ہمارے درمیان وہ جو لوگ ہیں جو بڑے مالز میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، نہ کہ بازار سے، یعنی جو اسٹریٹ بیچنے والے ہیں ان لوگوں سے نہیں، بلکہ مالز وغیرہ سے چیزیں لیتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی مال پہ غور کریں، مالز کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ کھانا جو جلدی خراب ہو جاتا ہے، یعنی جو نیچرل ہوتا ہے، وہ کہاں پہ رکھا ہوتا ہے؟ وہ اکثر مارکیٹ کے کونے میں رکھا ہوتا ہے. اور جانتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ کسی بھی مال کے اندر جو چیز خراب ہوتی ہے، فار ایگزامپل مچھلی ہے یا پھر ترکاری ہے، یہ چیزیں بیچ میں نہیں رہتے، یہ چیزیں کونے میں رہتے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جب دکان میں آتی ہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہ نیچرل ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں اسی لیے کونے میں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے ریپلیس کر دی جائیں. تو جو لوگ مالز میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے، ان کے ساتھ ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ ایک پیپر میں پوائنٹس کو لکھ لیں کہ وہ کیا لینا چاہتے ہیں، اور پھر سیدھا اس چیز کی طرف جائیں اور وہ چیزوں کو لے کر واپس آ جائیں. کیونکہ یہ چیزیں دیوار کے پاس قریب رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ہم ان ساری چیزوں کی طرف سے گزرتے ہیں بیچ میں جو پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں، جن کے اندر پریزرویٹیوز ہیں، جو شیلف لائف ان کی بڑی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا آپ اپنے کچن میں 1 سال بھی رکھیں گے تو وہ رہے گا. تو اس طرح کے کھانے سے پرہیز کریں. وہ کھانا جو بالکل نیچرل ہے، جو بالکل کونوں میں رکھا ہوتا ہے، ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں. تیسری بات یہ کہ جب فوڈ چوائس کریں تو ہیلتھی کریں، جس میں ہیلتھی پروٹینز کو کھائیں. ہیلتھی پروٹینز کے اندر لوگ دال وغیرہ کھاتے ہیں جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو گوشت ہیں ان کے اندر بھی کافی حد تک پروٹین ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہیلتھی ہیں ان کو ضرور کھائیں. تو جب نیوٹریشن کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. میں اس بات کو دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ روزے کے وقت ہمارے افطار کے جو ٹیبل ہیں اس کو ہم اگر چھوٹا کر دیں تو بہت اچھا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات نماز کے لیے افطار کے بعد جانا چاہتے ہیں، لیکن افطار کے ٹیبل پر کئی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کھانا بھی چاہتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی نماز بھی مس ہو جاتی ہے، یا پھر کبھی وہ چیزیں جلدی جلدی کھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر نماز میں جب ٹھہرے ہوتے ہیں تو پھر نماز میں دل نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزیں کیونکہ ابھی ابھی کھا کے نماز میں آئے ہیں تو وہ ابھی بدن کے اندر ڈائجسٹ ہوتی رہتی ہیں، اور کئی سارے لوگ پھر نماز میں فوکس نہیں کر پاتے. تو میری یہ اپنے لیے بھی ریکویسٹ ہے، اور دوسرے سامعین بھی جو مجھے سن رہے ہیں، کہ روزے کو
افطار کو آ، پانی اور کھجور سے کھولیں، اور اگر ہو سکے تو ایک کوئی فروٹ آپ کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ کھولیں، ورنہ صرف پانی اور کھجور بہت حد تک کافی ہے۔ سموسے، پکوڑے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھے تو لگتے ہیں، مزیدار تو لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ان میں نقصان ہے، ان کو اوائڈ کریں۔ اور ان کو بالکل اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اوائڈ کرنا چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل اس کو اوائڈ کریں۔ دوسری چیز جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں اور لائف اسٹائل میڈیسن کے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے ایکسرسائز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر ہم کھانا کم کھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں زیادہ اپنا وقت بستر پر گزارنا چاہیے، یا پھر انرجی کم کر کے ایک کونے میں رکھنا چاہیے تاکہ انرجی کو پریزرو کر سکیں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی جو رمضان میں تھی، اور ہم جانتے ہیں وہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ تھی جو ہجرت کے دوسرے سال میں لڑی گئی، وہ ہے جنگ بدر۔ اور جنگ بدر میں آ، رمضان تھا اور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو اگر جنگ لڑی جا سکتی ہے روزے میں، تو مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آتا اپنے لیے بھی کہ اگر میرا ایگزام ہو تو میں روزہ نہ رکھوں۔ آج کل کئی سارے ریزنز ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی پیش کرتے ہیں، بچے بھی پیش کرتے ہیں، اور ماں باپ بھی بچوں کو اس چیز پر یہ رکھتے ہیں کہ نہیں، بچے کا ایگزام ہے اس لیے روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر لوگ جنگ کر سکتے تھے روزے کے ساتھ، اور ہم ایگزام نہیں دیکھ سکتے روزے کے ساتھ، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ بہت حد تک فرق پڑ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ رمضان ہمیں جو ٹریننگ دیتا ہے وہ یہ کہ یہ ساری روزمرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ رمضان میں بالکل کی جا سکتی ہیں، اور حتیٰ کہ جنگ تک لڑی گئی روزے کے حال میں۔ تو ایکسرسائز کی جب بات آتی ہے، اسی لیے میں آپ کو بڑی بات بتا کر پھر ایکسرسائز پہ لے کے آیا کہ ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے رمضان میں۔ بالخصوص جو لوگ دوسرے دوائیاں بھی لیتے ہیں، فار ایگزامپل شوگر وغیرہ کی، اگر ڈائبیٹک ہیں تو انہیں بھی اپنا شوگر مانیٹر کرنا چاہیے، اور اس حساب سے اگر ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں یہ کوشش کرنا چاہیے کم سے کم رمضان میں، کیونکہ کھانا نہیں پکتا تو کچن میں بھی زیادہ نہیں جاتے، لیکن اگر وہ پھر سکتے ہیں ادھر ادھر، تھوڑا باہر جا سکتے ہیں اپنے محرم کے ساتھ، تو ضرور باہر جائیں اور تھوڑا سا واکنگ کریں، اپنے آپ کو ریفریش کریں، تو یہ یقینی طور پر ایک بہترین نسخہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے وہ سٹریس ہے۔ سٹریس کے معاملے میں قرآن سے بہتر کوئی سلیوشن نہیں نظر آتا مجھے، اور وہ یہ کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور بالخصوص جب رمضان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ روزہ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ رمضان کی آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا کنیکشن قرآن سے ہو جاتا ہے، اور اگر قرآن ہمارے لیے ایک شفا ہے تو یہ سب سے بہترین مہینہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہم سب لوگ اگر سائیکیٹرک ٹرم میں ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ڈی ٹاکس، مطلب آپ کسی چیز سے کافی سارا اثر انداز ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو اب تھوڑا سا پیوریفائی کر کے کلین کرنا ہے، تو ڈی ٹاکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رمضان ماشاءاللہ ایک بہترین ڈی ٹاکس کا مہینہ ہونا چاہیے، جہاں پہ ہم سب لوگ آٹومیٹکلی، اگرچہ ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس کسی بیماری کے لیے نہیں جاتے، لیکن اگر ہمارے اندر بھی کچھ موڈ کے ایشوز ہیں اور ہم اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتے، تو آٹومیٹکلی یہ مہینہ ہمیں ان ساری چیزوں سے پیوریفائی کرنا چاہیے۔ تو اس شہر کے آخر میں اگر ہم ایسے محسوس نہیں کرتے کہ ہم ڈیٹاکس ہوئے ہیں، تو شاید ہم نے اس مہینے کا صحیح فائدہ نہیں حاصل کیا۔ قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور ہے قرآن،
اور یہ بات بہت حد تک دیکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت میں سے، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو جو ہے اچھی فلنحینہ حیات طیبہ، کہ ہم اس کو جو ہے پاک اور طیب زندگی عطا کریں گے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کی روزمرہ کی زندگی کئی ساری چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، اور قرآن ایک بہت میجر حصہ اس میں پلے کرتا ہے۔ سٹریس کے معاملے میں اگر مسلمانوں کی جب ہم بات کریں تو ہمارے درمیان کتنے گھرانے ایسے ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو خود وقت نکالتے ہیں کہ روز قرآن کو وہ سماعت کریں اچھی تلاوت میں، اور بچے جو ہے قرآن کی تلاوت شوق سے کرتے ہیں، والدین قرآن کی تلاوت شوق سے کرتے ہیں، اور قرآن کو جو ہے انجوائے کیا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ بچے تھک کر آ کر بولیں کہ ابھی قرآن پڑھنے کا وقت ہے، آؤ 5 منٹ قرآن پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب قرآن پڑھنے کا وقت ہے، آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے واقعی تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر سٹریس وغیرہ کا مسائل بالکل نہیں ہوتا، اور وہ یہ کیونکہ قرآن سے واقعی طور پر مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن سے مستفید ہونے کی کئی ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کے اندر خود ایک ڈیوائن میلوڈی ہے، جب قرآن کو کوئی سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی انسان اپنے اندر اطمینان محسوس کرتا ہے، اور قرآن کو جب پڑھتے ہیں غور و فکر کے ساتھ اور معنی کے ساتھ، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور جب تک ہم قرآن کو اس زاویے میں نہ دیکھیں کہ ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو یہ میرے رب کا کلام میرے لیے ہے، نہ یہ کہ یہ میرے خدا کا کلام ساری انسانیت کے لیے ہے اور میں اس میں سے ایک ہوں، بلکہ یہ قرآن صرف میرے لیے بھی اتارا گیا ہے اس زمانے میں، اور میں اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہ نعمت کو ضرور پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم جب اس کو پرسنلی لیتے ہیں تب اس سے زیادہ طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے سٹریس کی بھی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے سبسٹنس ابیوز۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، شراب میں بھی نعوذ باللہ انوالو ہیں، اور کئی سارے ڈرگز میں بھی انوالو ہیں، رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں تو دن کے اوقات میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس چیز میں یہ ہے کہ جو لوگ چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، کیونکہ چائے کافی کے اندر بھی ایک ایسے سبسٹنس موجود ہوتا ہے جس سے انسان جب عادی ہو جاتا ہے اور وہ سبسٹنس ان کے بدن کو نہیں ملتا تو لوگوں کے سر دکھنے لگتے ہیں، بدن میں تھکان محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی آٹومیٹکلی کوشش ہو جاتی ہے، لیکن ایک منتھ کی ٹریننگ کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے لائف سٹائل میں بدل بھی سکتی ہیں۔ تو سبسٹنس ابیوز کے ریلیٹڈ بھی چیزیں بدل سکتی ہیں۔ میں چیزوں کو بہت مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں مفصل طور پر ہر شخص اپنے لوکل جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جو لوگ شوگر کی دوائیاں لیتے ہیں ان کو ان کی دوائیوں میں تبدیلی کرنا، یہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ کون سی دوائی لے رہے ہیں تو کون سی دوائی صبح میں بڑھانا چاہیے اور شام میں لینا چاہیے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو میں اسپیسیفکلی آپ کو تو بتا نہیں سکتا۔ ان جنرل گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جو میٹفارمن لے رہے ہیں وہ افطار کے بعد لیں، اگر ایک گولی لیتے ہیں، 2 گولی لیتے ہیں تو افطار کے بعد لیں، پھر سحور کو لیں۔ تو اس طرح پرسنلائزڈ ایڈوائزز ہیں، تو ان جنرل پرسنلائز ایڈوائس میں سیشن میں تو نہیں دے سکتا، لیکن جو لوگ کوئی گولی اگر ریگولر لیتے ہیں تو اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس ان چیزوں کو جا کے پریزنٹ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامعین ہندوستان میں موجود ہیں، تو اگر غیر مسلم طبیب ہوں اور وہ رمضان کے ریلیٹڈ چیزوں پہ زیادہ علم نہیں رکھتے ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے کسی مسلمان ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، اور اپنی گولیوں کو اگر آگے پیچھے کرنا ہے اس حساب سے تو ضرور چیک کرا لیں۔ اور ایک چیز جو اس میں آتی ہے لائف سٹائل میں آخر میں، وہ ہے ریلیشن شپس۔ تو سوشل کنیکٹڈنس، اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے جو
دروس ہوتے ہیں، حلقات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مساجد میں ایک ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ مساوات کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہو وہ دوسرے کو عطا کرے۔ اس سے ایک کافی حد تک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، صرف انسان کی مساجد میں ہی نہیں بلکہ اطراف میں جو محلے میں رہتے ہیں ان کے درمیان بھی، ان گھرانوں کے درمیان بھی ایک عجیب سی ایک نئی جوش اور نئی قوت آ جاتی ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آٹومیٹکلی ہمیں ایک نئی زندگی کے ساتھ ہمیں ایک نئی زندگی کے ساتھ نیا دور شروع کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم رمضان میں آٹومیٹکلی لائف سٹائل کے طور پر ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ اور دو تین کچھ باتیں ہیں جن کو رکھ کر میں اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ رمضان یقینی طور پر ہماری لونار کیلنڈر جو ہے، جو مون کیلنڈر ہے، اس کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فزیکل اور مینٹل ریسیٹ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہم کھانا سوچ سمجھ کر کھاتے ہیں اور رک جاتے ہیں کھانے سے۔ ہم نماز اور قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کے قریب لاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم قرآن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر سیلیبریٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ تو کیوں ہم اس چیز کو سیلیبریٹ نہ کریں کہ اس مہینے میں ان سارے اقدامات کو جو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں وہ قرآن و سنت کی زاویے میں لیں، اور یہ وہ مہینہ ہمیں ایک موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو فیصلے کرتے ہیں اس کو ایک منٹ رک کر سوچیں، کیا یہ قرآن اور سنت کے زاویے میں آتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ کلچرل چیز ہے، پہلے سے کی جانے والی ہے، ہمارے ماں باپ کرتے تھے، ہمارے اطراف لوگ کرتے تھے، اس کو کبھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کا بھی ہمیں ایک موقع ملتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لائف سٹائل میڈیسن کے جو پلرز ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہمیں آٹومیٹکلی مل جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں اچھے سے اچھا کھانے کے لیے بھی پروموٹ کرتا ہے، اور قرآن ہمیں زندگی اچھی سے اچھی گزارنے کی بھی عطا کرتا ہے۔ فائنل پوائنٹ میں جو بتاؤں گا وہ یہ کہ رمضان میں جب یہ سارا کچھ معاملہ ریسیٹ ہوتا ہے، اس کی کیا واٹ از دا پرپس، چاہے صحت کے معاملے میں ہو یا روحانی اعتبار سے ہو۔ فائنل پرپس جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اچھے سے اچھے مسلمان بن سکیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے ایک صحت مند انسان بنیں۔ اور صحت مند انسان بننے کے لیے دونوں چیزیں ضرورت ہیں، روحانی صحت بھی ضرورت ہے اور جسمانی صحت بھی۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم اپنی روحانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہیں پر اپنی جسمانی صحت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس مہینے کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اوقات کو ہم مرتب کریں، اور ان چیزوں کو خود اپلائی کر کے ڈیسیجنس کو دیکھیں۔ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سنتے ہوئے ضرور کہتے ہوئے ضرور سنتے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنی زندگی میں وہ کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے تو اس پہ یقین نہیں کر پاتے۔ تو یقین کرنے کے لیے ان چیزوں کو آزمانا بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے جو کچھ نکات میرے ذہن میں تھیں چھوٹی موٹی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس میں بہت اسپیسیفک چیزیں ہیں جو آپ تک میں رکھ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میرے علم میں ہو اور میں آپ تک رکھ سکوں اسپیسیفکلی، تو مجھے ضرور آپ بتائیں، اور انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے رمضان میں روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تربیت کرنے، اور صحت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ایک اچھا صحت مند مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کو بہترین انداز میں گزارنے، روزوں کو، قیام کو اور عبادات کو بہترین انداز میں عطا ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.